مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جیسے حضرت گنگوئی کا سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ان کا بھی ہے، خیر و برکت کے بڑے بزرگ تھے، وہ براہ راست شاگرد تھے حدیث میں شاہ عبدالعزیز صاحب، براہ راست عمر بہت تھی۔ تو وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے طلباء کو، ایک ہندو آیا، اس نے کہا مولوی جی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے خدا سمجھاؤ۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ مولانا نے طلباء کو دیکھ رہے تھے، یوں مڑ گئے اور فرمایا خدا کہتے ہیں من موہن، جو آپ کا دل کنٹرول کرے، جس کے قبضے میں آپ کا دل ہو۔ اور پنڈت زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ خدا کے اس سے بہتر تعریف کیا ہو سکتی؟ من موہن، جو تیرے دل کو قابو کر لے، جس کے کنٹرول میں تیرا دل ہو۔ الا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو، قلوب بنی آدم، تمام انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جس طرف چاہے موڑ دے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، دعا وارد ہوئی ہے۔ الا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ من موہن، یہ لفظ اللہ معبود مطلق کے لیے آتا ہے۔ بعض کہتے کہ یہ الہ سے ہے، اور بعض کہتے اس سے اس سے، اس میں جامد ہے، کسی سے نہیں ہے۔ یہ امام محمد امام العربیت نے کہا، مجتہد زمانے نے کہا تو اور عجیب کیا بیچتے ان کے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر شیطان کا لفظ آیا ہے تعوذ میں۔ شیطان فعلان کا وزن ہے، اور شیطنہ کے معنی آتے ہیں اقبح۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اچھا کام نہیں کرتا، ہمیشہ گڑبڑ مچاتا رہتا ہے۔ یہ بھی جنات میں سے ایک فرد ہے، لیکن زیادہ نافرمان ہو گیا، حد درجے دہشت گرد ثابت ہوا، تو نام اس کا پڑ گیا شیطان۔ اور پھر جب رحمتوں سے مایوس ہوا تو نام پڑ گیا ابلیس۔ ابلس یبلس کے معنی آتے ہیں مایوس ہونا۔ نا امید خو شیطان دے، شیطان زکا بے ایمان دے، پختانو وہی نا امید خو شیطان دے، اور شیطان زکا بے ایمان۔ شیطان یہ ایک نہیں ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، بہت سارے شیطان، ایک تھوڑی، ہر شخص کا اپنا شیطان۔ جتنا آدمی ہوتا ہے اس سے بڑی صلاحیت والا اس کے اوپر لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو بہکا دے۔ نام رکھتے اویس، وہ پس اوپر سپر ہے۔ اویس کو اویس کیوں کہتے ہیں؟ نبی کے زمانے میں موجود تھے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے زیارت سے اور صحبت سے محروم ہو گئے، نام تو اس کا غنیمان ہے۔ اویس نام تھوڑی اویس نام رکھتے، اویس اویس بنتے۔ اویس مانے ہے رسول اللہ کی صحبت سے محروم، یہ نام نہیں ہے، یہ تو تخصیص ہے اس کی۔ ایک ایسی بزرگ ہستی کہ جو حضرت کی خدمت میں جا سکتی تھی لیکن ماں کی خدمت نے جانے نہیں دیا، عذر تھا اس کا، اویس کہلایا۔ اویس نام نہیں ہے بنو کلب کے باشندے کا، غلیمان نام ہے اس کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ ہوا تو نام پڑ گیا رجیم۔ کیوں؟ رجیم کے معنی پتھر مارا ہوا، دکھے دیا ہوا، رجم یرجم سے۔ رجیم بروزن فعیل، جیسے جریح بمانے مجروح یعنی مرجوم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان سے جو راندہ درگاہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں سے دور کیا گیا ہے، اور اس پر خدا کی ناراضگی کا بوچھاڑ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ اعوذ باللہ، یہ توحید کا پہلا کلمہ ہے۔
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس، میں پناہ مانگتا ہوں۔ نبی بھی پڑھتے تھے، شیخ عبد القادر بھی، معین الدین چشتی بھی، فرید الدین گنج شکر بھی، سید علی حجویری داتا گنج بخش بھی، سب پڑھتے تھے اعوذ ہو خدایا میں پناہ مانگتا ہوں، خود نہیں بچ سکتا ہوں اگر تو نہ بچائے۔ کس سے؟ دنیا میں شیر ہمیں کھا سکتا ہے، بھیڑیا ہڑپ کر سکتا ہے، بجلی پکڑ سکتی ہے، آگ جلا سکتی ہے، پانی ڈبو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا خطرناک دشمن عقیدے اور ایمان کا ہوتا ہے، عقیدے اور ایمان کا، اور وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دنیا میں باپ بچائے گا کب تک؟ ماں بچائے گی کتنے دن تک؟ بادشاہ بچائے گا، خود مر جائے گا، بادشاہ ختم ہو جائے گی۔ فوج بچائے گی کتنی دیر تک؟ دولت بچائے گی کب تک فراوانی ہوگی؟ صحت بچائے گی، زوال ہے، خزان آنے والی ہے۔ ایک ایسی ذات بچائے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، وہ اللہ ہے۔ سہارا بننا ہے تو عمر بھر کا بنو، 4 دن کا سہارا سہارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ سہارا بننا ہے تو عمر بھر کا بنو، اور 4 دن کا سہارا سہارا نہیں۔ اہل ایمان کو ایسی تعلیم نہیں دی جاتی ہے جو ناقص و کامل تعلیم دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے۔ شیطان ایک جنی شیطان ہے اور ایک انسی شیطان ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے یہ پتہ چلا ہے کہ من الجنۃ والناس، یہ خناس وسوسہ ڈالنے والا، عقیدے کو نقصان پہنچانے والا اور ایمانیات کو پریشان کرنے والا ہے، جس طرح جنی ہے انسی بھی ہے۔ یار کیا درس میں بیٹھتے ہو، سب لوگوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ دیکھو شیطان کو، خناس کو، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یار اپنا حفظ پکا کر لو، رمضان شریف آ رہا ہے، حفظ تو ویسے ہی پکا کرنا فرض ہے، یاد کرنا سنت ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد پھر مضبوط رکھنا فرض ہے، اچھی طرح وقت یاد رکھو۔ تبلیغ کے لیے چلے جاؤ، چلہ نکالو، بڑا موج کرو گے، مسجدوں میں سونے کو خوب ملے گا، گرم نرم بستر ہوگا، ہر چیز کھانے کو مسجد کے اندر ہی ملے گی، کسی ہوٹل میں جانے نہیں پڑے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور قسم قسم کے وساوس اور شبہات درس کے خلاف پیدا کرتا ہے۔ جس طرح خیالات شیطان پیدا کرتے، ایسے شیاطین بھی ہے جو عقیدے سے اور عمل سے آپ کو روک رہے ہیں۔